بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے حال ہیں آپ کے؟ اس وقت ہم جن خاص موضوعات پر حاضر ہوئے ہیں ان میں ایک تو انمول اور پنکی کے بارے میں بات کریں گے، دوسرا ہم پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، تیسرا ہم جو بات کریں گے اس کا امریکہ اور چین کے بارے میں بات کریں گے، چوتھا ہم فلسطین کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے ہم انمول اور پنکی کے بارے میں بات کریں گے کہ انمول اور پنکی جو کہ اتنے عرصے سے کام کر رہی تھی لیکن اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اب جیسے ہی اس کا پکڑے جانا اور پورے میڈیا میں اس کی دھوم ہو جانا اور اس کے بعد تھانوں میں اور اس کا ایسے چلنے کا انداز لگتا ایسا ہے کہ اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہے، کیونکہ اتنا بڑا نیٹ ورک بغیر کسی سیاسی شخصیت یا کوئی ان کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ نہ ہوتا تو اتنا بڑا نیٹ ورک اتنے عرصے تک چل نہیں سکتا تھا۔ لیکن جیسا کہ اس کے پکڑنے جانے کے بعد اور جیسے ان کی اس وقت کوکین برآمد کی جا رہی ہے اور ان کے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے 869 نمبر بھی سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے 132 کراچی کے ہیں، اور اس کے بعد لاہور کے اندر بھی ان کے انکشافات ہوئے ہیں جس کے اندر افریقی افراد بھی شامل ہیں اور رائڈرز بھی شامل ہیں، یعنی کہ اتنے بڑے یعنی کہ پیمانے پر کام کرنا اور ان کا پکڑنے نہ جانا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیونکہ اس وقت جن پولیس والوں کے نام دیے گئے کیا ان کو گرفتار کر لیا گیا؟ جن کو رشوت دی گئی اور ان سے اپنے بندے چھڑوائے گئے کیا ان کو گرفتار کر لیا گیا؟ کیا صرف انمول اور پنکی یا 2-3 پولیس والوں کو اس کا ہٹا دینے سے یعنی معطل کر دینے سے ہٹا دینے سے کہ آپ نے ان کو پروٹوکول کیوں دیا اور آپ نے ان کو اس انداز میں کیوں چلنے دیا اس کے اوپر، لیکن جن لوگوں نے رشوت لی کیا ان کے بارے میں کوئی بات کی گئی یا ان کو کوئی گرفتار کیا گیا؟ اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اس کا چلنے کا انداز تھا یا ان سے کسی کو خطرات لاحق ہوئے ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں یہ ہمارے نام لے لے، یا کوئی سیاسی شخصیات ہوں جن کو اس سے خطرات لاحق ہوئے ہوں اور اس کے بعد اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے اتنی بڑی کارروائی کی گئی ہو اور اس کو راستے سے بھی ہٹا دیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے مہنگائی کے بارے میں۔ پاکستان کے اندر مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ ہے اور IMF کا اب مزید مطالبہ سامنے آیا ہے، یعنی کہ IMF کہہ رہا ہے کہ 430 ارب کا مزید بوجھ عوام پر ڈال دیا جائے، یعنی کہ اور اس کے علاوہ جو ہدف ہے وہ 15,267 ارب روپے کا کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جو آج سے 7-8 سال پہلے جو ہدف 3800 ارب ڈالر ہوا کرتا تھا اور جس کے اندر 3800 ارب روپے ہوا کرتا تھا اور جس کو بھی پورا نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی 3200-3400 ارب روپے اکٹھے ہوتے تھے اور IMF مطالبہ کرتا تھا کہ اس کو مزید بڑھایا جائے۔ اب اس کا ہدف 15,267 ارب تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے باوجود جس کے اندر 1767 ارب روپے پیٹرول کی مد میں وصول کیے جائیں گے، یعنی کہ پیٹرول کی لیوی اگر دیکھی جائے تو اس کو مزید بڑھایا جائے گا، یعنی کہ پیٹرول کے مزید، اور اوپر سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجلی جو ہے کو مزید مہنگا کیا جائے گا اور پیٹرول کو مزید مہنگا کیا جائے گا، اور اگر حکومت کی آمدن کم ہوتی ہے تو مزید ٹیکس لگائے جائیں گے، یعنی کہ جو بجلی کا بل اگر انسان یہ جو سوچے گا کہ جو 200 یونٹ استعمال ہو رہے ہیں میں 100 یونٹ استعمال کر لوں، جو 100 یونٹ ہے اس کو میں 50 یونٹ کر لوں، جو پیٹرول ہم مہینے میں 30 لیٹر استعمال کرتے ہیں وہ کسی طریقے سے اس کو بچت کر کے 20 لیٹر پر لے آئیں گے، تو حکومت نے یہ بھی یعنی کہ اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر پیٹرول آپ 30 لیٹر بھی کی جگہ 20 لیٹر یوز کریں گے اور بجلی کے وہ بھی استعمال کم کریں گے اور ہمیں وہاں سے آمدن کم ہوگی تو ہم اس کو مزید ٹیکس لگا کر اس کو یعنی کہ مہنگا کریں گے تاکہ ہم اپنے ہدف تک پہنچ سکیں، یعنی کہ غریب عوام کی اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ منگول کی وہی ان کی حکومت کو دیکھ کے منگول یاد آ جاتے ہیں کہ یہ ایک منگولوں کی حکومت ہوا کرتی تھی سلطنت عثمانیہ سے پہلے، کہ وہ آتے تھے اور ان کو نازل کیا جاتا تھا، وہاں پہ جو حکمران تھے ان کو منگول نازل کر دیتے تھے کہ ان کو بٹھا دیا جائے، اور وہاں سے اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ 1 صندوق سونے کا چاہیے، پھر 1.5 صندوق چاہیے، پھر 2 صندوق، لیکن اس کو وہ دینا پڑتا تھا۔ اگر وہ نہیں دیتے تھے یا کوئی بڑا جو ان کا لیڈر ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، یا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یا اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا تھا، اور منگول اس کی طرز پر دوسرے بندے کو لا کر اس کو وہاں پر نازل کر دیے جاتے تھے اور وہ ان کے ہدف کو پورا کیا کرتے تھے۔ آج پاکستان کے اندر جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ بھی ان کے منگولوں کی یاد تازہ کر دیتی ہے کہ اس وقت جو عوام پہلے ہی مہنگائی سے تنگ ہے ان کے اوپر مزید سے مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، مزید سے مزید ٹیکس، لیکن اپنے اخراجات میں کمی نہیں کرنی، اور ملک کو یہی کہنا ہے کہ 22 ارب ڈالر پر پہنچ چکے ہیں اور ہمارے جو آمدنی ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے، لیکن یہ مہنگائی مزید سے مزید جو بڑھتی جا رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اپنے اخراجات کم نہیں کرنے، یعنی کہ وزیر وزراء کے ہر وقت محفلیں سجائی رکھنی ہیں
اور जहाज़ भी लेने हैं, और उसके बाद जो अखराजात हैं कि अखराजात भी कम नहीं करने, और इन अखराजात को भी कहने का मतलब ये है यानी कि जो इसके अंदर सब्सिडी भी नहीं होगी और इसके ऊपर जो लागत आएगी वो पूरी वसूल की जाएगी। लागत की बात तो समझ में आती है कि लागत तो पूरी वसूल की जाएगी, लेकिन जो हुक्मरान जमाते हैं कि वज़ीर, उसके बाद मुशीर, उसके बाद उसका मुशीर, उसके बाद उनके जो नौकर चाकर, जो उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनको जो फ्री पेट्रोल चल रहे हैं, उसकी लागत भी आवाम से ही वसूल की जाएगी, यानी कि उनमें कमी नहीं करनी, सिर्फ गरीब आवाम को ही निचोड़ना है। इसलिए हुकूमत को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि वो मंगोल बनने की कोशिश ना करें, बल्कि एक मुसलमान बनकर आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करें। और इसके बाद तीसरे नंबर हम आ जाते हैं ट्रम्प के और अमेरिका और चीन के बारे में बात करेंगे। इस वक्त अमेरिकन सदर चीन का दौरा करके वापस जा चुके हैं, और चीन ने भी दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम अपने हुर्मस पर तो उनके साथ उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद ईरान से वो तेल लेते रहेंगे और ईरान से अपनी ज़रूरियात पूरी करते रहेंगे। और ट्रम्प ने कहा था, अमेरिकन सदर ट्रम्प ने कहा था कि आप ईरान की मदद न करें, जिसके मुतबादिल चीन ने कहा था कि आप ताइवान की मदद नहीं करेंगे और ताइवान से पीछे रहेंगे। लेकिन ट्रम्प ने जाते साथ ही बयान दे दिया कि हम ताइवान की मदद से पीछे नहीं हटेंगे। अभी हमने असला भेजने का वो परमिट पास नहीं किया, यानी कि भेजने का अंदिया नहीं दिया। अगर हम चाहे तो दे दें, चाहे तो ना दें, यानी कि इसके बारे में भी ट्रम्प पीछे हट चुके हैं। और इस वक्त इन दोनों का भी आपस में इख्तिलाफ नज़र आता है। लेकिन ईरान ने ये कह दिया है कि अगर जो चीन कहेगा हम वैसे बात मान लेंगे, लेकिन उसने भी ये कुछ सोच कर ही कहा होगा, क्योंकि ईरान कोई बेवकूफ़ मुल्क नहीं है और चीन भी कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो अपने मफादात को पीछे रखकर या अपने दोस्त ममालिक को अकेला छोड़ दे। और चौथे नंबर हम पर फ़लस्तीन की बात करेंगे। फ़लस्तीन के अंदर अब दोबारा जुल्म चालू हो चुका है। फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा में इसराइली एक वज़ीर ने एक इश्तिहार अंगेज़ी की है कि मस्जिद अक्सा के अंदर हज़ारों लोगों के मजमे के साथ जाकर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की है और उसके अंदर इसराइली झंडे लहराए हैं। और ये इस वक्त हमास का इश्तिहार दिलाया जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से इसराइल पर हमला करे और ये जंग दोबारा जारी हो जाए और वो बेगुनाह लोगों को ऊपर बमबारियाँ कर करके शहीद करता रहे। यानी कि उनको वो जो उस वक्त 10, 15, 20 जो शहीद कर रहे हैं, उनको उस चीज़ से तसल्ली नहीं हो रही, बल्कि इसके अगेंस्ट वो चाहते हैं कि वो ऐसे दोबारा हमला करे पहले तर्ज का, ताकि हम यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों को शहीद किया जा सके, ताकि ये जो 10-15 लाख इस टाइम फ़लस्तीनी रह गए हैं यहाँ पर, इनको मुकम्मल तौर पर मलियामेट किया जा सके। बाकी हम तमाम मुसलमान मुल्कों पर अल्लाह ताला रहम करे और हमारे मुसलमान हुक्मरानों को भी इनको अल्लाह ताला गैरत अता फरमाए, ताकि ये फ़लस्तीन के लिए लड़े भी सही और उनके लिए मुस्बत कदम भी उठाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।